الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع صفحہ 217 پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں، جیڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردا۔ محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی بات ہو میرے محبوب ہی کے سراپا کی ہو، چار سو میرے محبوب کے کردار کا ذکر ہو، نگر نگر میرے ہی محبوب کے حسن و جمال کا چرچا ہو، ہر زبان میرے پیارے کی پیار بھری اداؤں کے ذکر سے تر رہے۔ محب صادق کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو کر ہر ایک کو اپنے محبوب کے قدموں میں جھکانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اس کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے سحری اجتماع بھی ایک پیار کرنے والے کے انداز محبت کی خوشبوئیں لیے ہوئے ہیں۔ محبوب کو روزے سے محبت ہے تو محب صادق امیر اہل سنت نے بھی ساری دنیا کو ان کی اس ادا کو ادا کرانے کی ٹھان لی۔ یکم رجب المرجب کو سحری اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، جو شعبان المعظم کی برکتیں لوٹتا ہوا رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں داخل ہو جائے گا۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی غلام امیر اہل سنت نے ان کو رمضان کے روزوں کا عامل بھی بنایا، اور رجب شعبان ہی کے نہیں، ہر پیر کو روزے رکھنے کا ذہن عطا فرما دیا۔ اللہ عز و جل ہماری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت کو سلامت با کرامت رکھے، اور ان کے فیض خاص سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے نگاہ لطف سے ہم اس وقت ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان کی شاہی مسجد میں حاضر ہیں۔
آئیے بیان کے آغاز سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا شرکت کروں گا. بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانو بیٹھ کر قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، پر عمل کرتے ہوئے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری کی زینت بناؤں گا. اور کیا ہی اچھا ہو کہ سارے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین یہ بھی نیت کر لے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو زمانہ نبوی دور سے دوری اختیار کرتا چلا جا رہا ہے تو طرح طرح کی خبیث عادات اور قبیح حرکات وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نہ جانے کتنی ہی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے گرد و پیش کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہیں. محبتیں دن بدن کم اور نفرتیں عروج پر جاتی نظر آتی ہیں. کبھی روڈ پر گاڑی آگے بڑھانے میں جھگڑا، تو کبھی بازار میں راہ چلتے ہوئے جھگڑا، کبھی معاملات کو طے کرنے کرانے پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور یوں سارے کے سارے معاملات بگاڑ کا شکار ہونے لگے. تو کبھی جائیداد کی تقسیم کے تنازعات نسلاً بعد نسل بڑھتے دکھائی دینے لگے. کئی باپ اپنے بیٹے کو گھر سے دھکے دے کر نکال باہر کرتا ہے، تو کہیں اولاد اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس جمع کرانے کے چکر میں نظر آتی ہے. سگا بھائی بیوی کی محبت اور دولت کی چاہت میں اپنے ہی بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر کے یکسر ایک طرف ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے، ان کے قصے تو زبان زدے عام ہوتے ہیں. قصہ مختصر ہر گھر میدان جنگ بنا نظر آتا ہے. آج ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ان کے دل ایک نہ رہے. ایک ہی باپ کی اولاد مگر ایک برتن میں کھانا، یہ ایک خیال بن کے رہ گیا. گھر، خاندان، گلی اور محلے کے وہ افراد جو ان کی صلح کرانے پر قادر ہوتے ہیں، عموماً وہ بھی صلح کرانے کے بجائے بلا مصلحت شرعی ایک دوسرے کو ان کے عیوب بتاتے نظر آتے ہیں. اور کئی نادان تو لڑتے بھی ہیں، لڑاتے بھی ہیں، اور اس ناپاک فعل کے ذریعے عداوتوں، کینوں، غیبتوں، چغلیوں، دل آزاریوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ ہلاکت سامانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر کے اپنے آپ کو معاذ اللہ جہنم کا حقدار بناتے رہتے ہیں. کاش، صد کاش اللہ رحمان عز و جل کے مقدس قرآن اور سلطان دو جہان قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ فرمان کے فیضان سے کیا جانے والا یہ سنت و بھرا بیان ہم سب کے قلوب و اذہان پر چوٹ لگنے کا باعث بن کر اصلاح کا سامان ہو جائے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جس سے ناراضی ہے، اس کی غلطی، اس کی غلطی، ان ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خود آگے بڑھ کر پیغام صلح پیش کرتے ہوئے راضی کر لیں. اور جس کی ناراضی کا علم ہو ان پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے پیار و محبت سے سمجھا کر، ذہن بنا کر ان کو آپس میں شیر و شکر کرتے چلے جائیں. پارہ 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ لڑاتا
اور قتل و غارت گری کے بازار گرم کرواتا ہے، نیز انہیں صلح پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل مسلمان بیچ میں پڑ کر اگر ان دونوں کے آپس کے معاملات کو ختم کرانے کی کوشش کرے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آئیے مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دیں۔ آپس کے فسادات میں دنیا و آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ بات بات میں جذبات میں آ جانے والا غسیلہ شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی موقع ملے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ان جرائم پیشہ افراد سے ان کی کہانی سنیے گا۔ ان میں سے اکثر افراد کو جیل لے جانے والا ان کا غصہ تھا۔ معاملات کیا ہوئے؟ گلی میں کھڑے تھے، معمولی سی بات ہوئی اور اس معمولی سی بات پر غصہ آ گیا، سامنے والے کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ چلتے چلتے اپنی طبیعت سے ہٹ کر کسی نے کچھ کہہ دیا، لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی کس انداز میں چلی پتہ ہی نہیں چلا، گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو غصہ آ گیا، 2-4 لاشیں گر پڑی۔ کتنے جرائم کا ارتکاب ہوا اس ایک غصے کی وجہ سے۔ اے بات بات پہ غصہ ہو جانے والوں، آؤ سنو، تمہارا رب عز و جل پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اے مقام محبوبیت کے طلبگاروں، غصہ پی کر اس رب عز و جل کی محبت کی طرف بڑھتے چلے آؤ۔ ہاں، غصہ پی جانے والا دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے اور آخرت میں بھی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 465، ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی کثرۃ الغضب، حضرت سیدنا معاذ بن انس جہانی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غصے کے نفاذ کی قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، قادر تھا بدلہ لینے پہ، قدرت حاصل تھی اپنا غصہ نافذ کرنے پر، لیکن اس نے غصہ پی لیا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور یہ اختیار دے گا کہ تو یہاں کھڑی جس حور سے چاہے ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ یہ اجر عطا کیا جا رہا ہے اپنا غصہ پی جانے والے کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ظلم ظالمین اور فتنہ کافرین پر صبر فرماتے اور کس طرح غصے کو بھگاتے تھے، اس بات کو اس حقائق سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا، اس مکان سے بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی بغض و عناد کی بنیاد پر پرنالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رحمت اللہ علیہ کے کاشان عظمت میں ڈالتا رہتا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی رہتے۔ آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی، جناب میرے پرنالے سے گرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا،
آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان محبت نشان ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ علیہ غفار کی نرمی کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ عاشق نبی مختار مبلغ سنن سرکار سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ علیہ غفار کی نرمی یہودی کے دل میں ایمان کی گرمی پیدا کرنے کا سامان کر گئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی نرم مزاجی عطا فرمائے اور غصے کی تباہ کاریوں سے بچا کر وسعت قلبی اور وسیع الظرفی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غصے کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، نفرت اور عداوت جیسی مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے بعض اوقات قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سب باطنی بیماریاں جب اپنی تباہ کاریاں پھیلاتی ہیں تو محبت بھرا معاشرہ نفرت کی آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان امراض باطنیہ سے محفوظ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داود جلد 2 صفحہ 324 کتاب الادب باب فی ہجرت الرجل اخاہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا۔ توجہ سے سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے علادگی اختیار کرو۔ کتنی باتیں ارشاد فرما دی۔ اپنے دلوں سے مسلمانوں کا بغض نکال دو، اپنے دلوں سے حسد دور کر دو اور آپس میں جدائیاں پیدا نہ کرنا۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سنو سنو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری نفرتیں مٹانے اور محبتوں کے دیو جلانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آؤ اپنے آقا کے فرمان پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کی نفرتیں اپنے دل سے مٹا کر محبتیں بانٹنا شروع کر دیں۔ آئیے نبی فرامین سننے کی مزید سعادت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ناراضی کا انداز بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو ایک اپنا منہ ادھر کر لے، دوسرا اپنا منہ ادھر کر لے۔ اب سوچئے کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ہماری ناراضیاں اس انداز کی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ غور فرمائیے، ہماری ناراضیوں کے یہی انداز نہیں ہوتے؟ کیا ہماری زبان پر یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ میں تو اس کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ بلکہ کئی نادان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر بھی گیا نا تو بھی اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، نہ جنازہ پڑھنے جاؤں گا، نہ کوئی زندگی میں اس سے تعلق رکھوں گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم اس سے مرنا جینا الگ کر رہے ہو جس سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دی گئی، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تم ساری زندگی کے لیے مرنا جینا ختم کرنے کے چکر میں نکل پڑے۔ تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے حقوق کی پاسداری کا بار بار فرما چکے، تم اس مسلمان کی نفرت کو دل میں لیے ہوئے ہو اور اس سے قطع تعلقی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آؤ سنو، حضور پر نور
साफ़ा यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम इसके बाद क्या फरमाते हैं? फरमाया इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल कर दे। जो सलाम में पहल कर देना वो इन दोनों में से बेहतर है। सल्लु अलल हबीब। तो ऐसा हरी इज्तिमा के हाजिरीन और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ख्याल रहे मुसलमानों की नफरत दुखूले जहन्नम का बाइस बन जाती है। सुनन नबी दाऊद जिल्द 2 सफ़हा 325 किताब अल-अदब बाबुन फी हिजरत रजुल अखाह। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलासिन फमन हजर फौqa सलासिन फमाता दखल अन्नार। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। सरकार फरमाते हैं जिसने 3 दिन से ज्यादा नाराजगी इख्तियार रखी और इसी हालत में मर गया, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु इसे दाखिल जहन्नम फरमाएगा। अल-अमान वल हफीज। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको मुसलमानों के हकूक की पासदारी करने वाला बना दे। मेरे मालिक एहतराम मुस्लिम का जज्बा अता फरमा दे, वसाअत कल्बी और वसीअ ज़र्फी अता फरमा दे। हकूकुल इबाद आह होगा मेरा क्या, करम मुझ पे कर दे करम या इलाही। बड़ी कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, रहे आह नाकाम हम या इलाही। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, पे ताजदारे हरम या इलाही। सदा के लिए राजी हो जा खुदाया, सदा के लिए राजी हो जा खुदाया। हमेशा हो लुत्फो करम या इलाही। खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, पढ़ू कलमा जब निकले दम या इलाही। गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा, गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा। मुझे बख्श दे कर करम या इलाही। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिला इजाजत शरई आपस की नाराजगी के सबब उमूमन फरीकैन के माबैन बदगुमानियों, गीबतों, चुगलियों और तोहमतों जैसे कबीरा गुनाहों का तवील सिलसिला रहता है, जिसके बायस दोनों ही फरीक अज़ाबे नार के हकदार करार पाते हैं। आपस की नाराजगी के बायस और एक दूसरे को नीचा दिखाने के गंदे और घनावने जहन के सबब एक दूसरे के ऐब तलाश करने, अच्छाइयों को भी बुराइयों पर महमूल करने और जगह जगह इनका चर्चा करने का गुनाह भी किया जाता है। लिहाजा सख्त एहतियात की हाजत है। ख्याल रहे मुसलमान की गीबत करना और इसके ऐब तलाश करना किस कदर सख्त हराम है, इसका अंदाजा आप सुनन अबी दाऊद जिल्द 2 सफ़हा 321 किताब अल-अदब बाबुन फिल गीबा की हदीस मुबारका से फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो कि रहमत वाले नबी हैं, गीबतों और ऐब दरियों के मुर्तकिबीन को किस कदर सख्त अंदाज से मुखातब फरमा रहे हैं। सय्यदना अबू बरदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर मन आमन बिलिसानी वलम यदखुलिल ईमान क़ल्बा। दिल थाम कर इन अल्फाज को सुनिए। फरमाया ऐ वो लोगों जो जबान से ईमान लाए हो और अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये बात ईमान वालों से फरमाई जा रही है। फरमाया ऐ वो लोगों जो जबान से ईमान लाए हो, दिल से ईमान नहीं लाए। ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि गीबत करने वाले में मुनाफिकों की आदत पाई जा रही है। तवज्जो से इन कलिमात को सुनिए। सरकार फरमाते हैं, ऐ जबान से कलिमा पढ़ने वालों, ऐ वो जबान के मुसलमानों कि जिनके दिल में अब तक ईमान दाखिल ना हो सका, मुसलमानों की गीबत ना करो। आज हमारी कौन सी ऐसी बैठक है जो मुसलमानों की गीबतों से पाक होती है? कौन सा ऐसा मौका है
کہ جان دوسرے کا ذکر کرے اور اس کی برائی کا ہماری زبان پر نہ آئے. سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے میں لگا اللہ عز و جل اس کے عیوب سے پردہ اٹھا دے گا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر فرما دے گا اسے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی رسوا فرما دے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اے نفرتوں کے بیچ بونے والوں، اے غیبتوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے مسلمانوں کے عیوب تلاشنے اور ان کا چرچا کرنے والوں، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے توبہ کر لیں، آئیے اللہ کے حضور توبہ کریں. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. اے مسلمانوں کے عیوب تلاشنے اور ان کا چرچا کرنے والوں، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نفرتیں مٹائیں اور محبتیں پھیلائیں. مسلمانوں کے لیے وسعت قلبی پیدا کریں، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی بجا آوری کا ذہن بنائیں. اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے مسلمانوں کے دل خوش کرنے کی مبارک عادت کو اپنائیں اور آخرت میں ثواب کا خزانہ کمائیں. معاف کرنا اختیار کریں. اگر کوئی دل آزاری کر دے، گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، تو بھی درگزر سے کام لیں. مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت آسان ہوتا ہے، گالی دینے والے پر گولی چلا دینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن مردانگی یہ ہے کہ تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئے. یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، پاک پانی سے دور کیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ خود بخود ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا. اللہ عز و جل کی قسم، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم مکہ میں جمع تھے. یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل 21 سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن رہے. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و صحابیات علیہم رضوان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. محبوب رب الانام عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے 300 میل دور جا کر وہاں بھی ایمان والوں پر حملے کیے اور لڑائیاں لڑ چکے تھے. آج یہ لوگ سلطان دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے. سر ندامت جھکائے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے استفسار فرمایا، آج تم کیا چاہتے ہو اور تمہارے جذبات کیا ہیں کہ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے 3 مرتبہ یہ کہا، آپ حلیم ہیں، آپ رحیم ہیں، رحیم باپ کے بیٹے اور ایسے ہی چچا کے بھتیجے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ سنیے گا. وہ سارے منظر نگاہوں میں رہے کہ کس انداز میں سرکار کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے رہے، کس انداز میں پھپتیاں کسی جاتی رہیں، اور کون کون سے تکلیف کا طریقہ نہیں تھا جو اس قوم نے نہیں آزمایا. سرکار جواب میں پتہ کیا فرماتے ہیں
میرے آقا فرماتے ہیں میں آج کے دن وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی حضرت یوسف نے کہا تھا. حضرت یوسف کی زبان پہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کچھ ملامت نہیں، کوئی تمہاری گرفت نہیں ہوگی. اللہ عز و جل تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور نظارہ دیکھنے چلیں. لاکھوں مالکیوں کے عظیم پیشوا، مشہور عاشق رسول سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 146 ہجری میں فتویٰ دیا. عباسی خلیفہ ابو جعفر نے حکومت کے دباؤ سے عوام سے جبرن بیعت لی ہے، اس لیے حکومت کی اطاعت کرنا عوام پر فرض نہیں. یہ آپ نے فتویٰ دیا. یہ بیعت شرعاً بیعت ہی نہیں. اس وجہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے گورنر جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم سے آپ کو گرفتار کر کے آپ پر فرد جرم یوں عائد کی گئی. آپ نے عباسی حکومت کی بیعت کو کل عدم قرار دیا، عوام کو حکومت کی اطاعت سے انحراف یعنی مخالفت پر ابھارا. آپ نے سری بغاوت کا ارتکاب کیا. اس جرم کی پاداش میں آپ رحمت اللہ علیہ کو 100 کوڑے لگائے گئے. 100 کوڑے لگائے گئے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ کندھوں سے آپ کے ہاتھ اتروا دیے گئے، جوڑ کھول دیے گئے، جس کی وجہ سے آخر عمر تک آپ رحمت اللہ علیہ اپنا ہاتھ پوری طرح اٹھا نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ اپنے بدن مبارک پر اپنے ہاتھوں سے چادر بھی درست نہیں کر سکتے تھے. اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر بار صبر و شکیب آئی. راوی کا بیان ہے جس وقت کوڑے لگائے جا رہے تھے میں وہی موجود تھا. جب کوڑا پڑتا آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی، اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون. اے اللہ عز و جل ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ حقیقت سے بے خبر ہے. کوڑے کھاتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مغفرت کی دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں. کوڑوں کی مار کی اس قدر شدت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ بالآخر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارکہ سے سب سے پہلا جملہ پتہ کیا نکلا؟ فرمان لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان مارنے والوں کو معاف کیا، میں نے ان مارنے والوں کو معاف کیا. سلام ان پر برائے نفس جو بدلہ نہ لیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے. اے سحری اجتماع میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور بھی پیش نظر رہے کہ مسلمان کی محبت مقام محبوبیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. مسلمان کی محبت کتنا بڑا درجہ دلاتی ہے. آئیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 317 باب فضل الحب فی اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سننے کی سعادت حاصل کریں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا. ایک شخص اپنے گھر سے چلا، سامنے والی بستی میں حاضری کا ارادہ ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا. جب یہ بندہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا، وہ فرشتہ سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے این ترید، یہ بتا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ بندہ جواب میں کہتا ہے اريد اخلی فی هذه القرية، وہ جو سامنے بستی ہے نا اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اس مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے. فرشتہ سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمت تربها، کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ کو لینا ہو کو دینا ہو، کو لین دین کا معاملہ جو نمٹانے جا رہے ہو؟ یہ بندہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور یہی محبت مجھے اس کی طرف لے کے جا رہی. جب فرشتے نے یہ جواب سنا
کہنے لگا انی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی. کہنے لگا سنو میں بھی عام انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے اس لیے بھیجا تاکہ تجھے یہ پیغام دے دوں کہ جس طرح تو اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے نا، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے. مسلمان کی محبت کتنا بڑا درجہ دلا گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نا ہم بھی مسلمانوں سے پیار کریں. آئیے، اب تک اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کا بغض، کینہ، حسد، نفرت اور عداوت موجود ہے تو ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لیجیے. نفرت و عداوت کے تمام تر جذبات کو محبت و الفت کے حسین رشتے میں تبدیل کر دیجیے. اور اے نفسانی خواہشات اور مالی معاملات کی وجہ سے محبت کا ہاتھ بڑھانے والوں، تم بھی اپنی محبت کو پاک کر کے صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پیار کرنا سیکھ لو. اس لیے کہ سچی محبت دنیا و آخرت ہر دو جگہ پر فائدہ دے گی. آئیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 317 ہی سے ایک اور حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ظل الا ظلی. اللہ عز و جل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ جن کی محبتیں صرف میرے لیے تھیں، وہ جو تمام تر معاملات کو ایک طرف کر کے صرف اور صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ پھر فرمایا جائے گا آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. جو بندے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. سبحان اللہ العظیم. مسلمانوں سے پیار سایہ عرش کا حقدار بنا گیا. آج معمولی سی بات پر بڑے بڑے تنازعات کا دروازہ کھول دینے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جس کے خلاف میدان جنگ سے جانے چلے، اس کی محبت مجھے اللہ عز و جل کا محبوب بھی بنائے گی اور آخرت میں سایہ عرش بھی دلائے گی. یقین جانیے اگر یہ سوچ بن جائے نا تو ہماری کبھی بھی کسی بھی مسلمان سے لڑائی نہ ہو، ہر طرف امن و آشتی کا خوشگوار ماحول بن جائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کی ابتدا میں آپ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سماعت فرمائی تھی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. یقیناً یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ قلبی قدورتیں اس خبیث و لعین شیطان کی وجہ سے. اسی لیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں اس برے اور اس کی پھیلائی ہر برائی کے خلاف جنگ کا ذہن عطا فرمایا. آئیے آج اس کے چنگل سے آزادی کی نیت سے ایک دفعہ پھر اپنے عزم کا اظہار کر لیں. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. یہ نفرت پھیلانے والی غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور ساری برائیوں کی جڑ شیطان ہے. تو شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا حسن ظن ہے کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا بغض ختم کرنے کی نیت کر لی ہوگی. آئیے ایک اور نیت کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی دو مسلمانوں کو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی دیکھیں گے، دو مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، دو مسلمان آپس میں جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو احسن انداز سے سمجھا کر، ذہن بنا کر، قرآنی آیات اور نبوی ارشادات سنا کر ان کی آپس میں صلح کروا دیا کریں گے. پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो। कुतुबे हदीस में किताब सुलह के नाम से बाकायदा वो हदीस जमा की गई जिनमें हमारे करीम और रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक आदत का बयान है। आइए हुसूल बरकत के लिए बतौर नमूना सिर्फ एक हदीस मुबारक सुनने की सआदत हासिल करें। सही बुखारी जिल्द 1 सफ़हा 371 किताब सुलह बाबू कौल इमाम li अस्हाबिही इज़हबू बिना नुस्लिह। हदीस के रावी सय्यदना साद बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाते इन्ना अहला कुबा इक्ततलू हत्ता तरामू बिल हिजारा फअख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिदालिक क़ाल इज़हबू बिना नुस्लिहु बैनहुम। अहले कुबा की किसी वजह से आपस में लड़ाई हो गई, यहां तक कि उन्होंने एक दूसरे को पत्थर मारने शुरू कर दिए। यह खबर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इरशाद फरमाया, हमारे साथ चलो ताकि हम जाकर कुबा वालों की आपस में सुलह करवा दें। तो ये आपस में दूरियां मिटाना, नफरतें मिटाना, मोहब्बतें पैदा करना, यह नबवी तरीका है, सरकार का तरीका है। मरहबा सद मरहबा अखलाक हसना के मदहर अतम ताजदार हरम नबी मुकर्रम रसूल मुहतरम शफीए उमम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत हमें सुलह करवाने का अमली नमूना अता कर रही है। इन मुबारक आयात पर अमल और सुलह करवाने की मीठी मीठी सुन्नत के खुशनुमा रंग से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए आइए हम सब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मोहब्बत का पैगाम देती है। हमारा मदनी मकसद भी कितना प्यारा है। आइए मिलकर अपना मदनी मकसद दोहरा लें। हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम अपनी इस्लाह के भी तालिब हैं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के भी तालिब हैं। तो आइए हम सब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होने की नियत कर लें और साथ ही साथ कुछ और नियतें भी कर लें। वो नियतें क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल की सदाएं बुलंद करते हुए साथ ही साथ अपने अज़म का इजहार भी करते चले जाइए। न किसी मुसलमान से लड़ेंगे और न ही आपस में लड़ाएंगे। अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले से नफरतें मिटाने में मिलजुल कर इनफिरादी और इज्तिमाई हर एतबार से कोशिशें करेंगे। अपने किरदार का जायजा लेकर अपनी वो तमाम आदत जो मुसलमानों की दिल आजारी का बायस बनती हो उनको भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। कभी भी किसी भी मुसलमान से दूरी इख्तियार नहीं करूंगा। अगर किसी की कोई बात नागवार गुजरी तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के हुसूल के लिए उसे मुआफ कर दूंगा। हम में से अक्सर इस्लामी भाई जो यहां मौजूद हैं अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, जो मुरीद नहीं भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी इस वक्त जो ये इस बयान में शरीक हैं वो भी अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो अमीर अहले सुन्नत के जज्बात कितने प्यारे हैं। आप बारगाह रिसालत में यूं अर्ज करते हैं, डराया बल्कि मारा भी मुझे या मुस्तफा जिसने, डराया बल्कि मारा भी मुझे या मुस्तफा जिसने, उसे भी अपने सीने से लगाना या रसूल अल्लाह। कितना प्यारा अंदाज है अमीर अहले सुन्नत का। जो दुश्मनों को इस अंदाज से दुआएं देने वाले हो वो अपनों से कितना प्यार करते होंगे। तो आइए हम भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कभी भी किसी मुसलमान की नफरत अपने दिल में नहीं आने देंगे। अमीर अहले सुन्नत ने एक मौका पर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाने लगे कि अगर मैं ये कसम जिक्र करके ये बात करूं, अपने रब की कसम याद करके ये बात करूं कि मेरे दिल में जर्रा बराबर भी किसी मुसलमान की नफरत नहीं, तो मैं झूठा नहीं। तो आइए ना हम भी मिलकर ये कह लें कि डराया बल्कि मारा भी मुझे या मुस्तफा जिसने,
اسے بھی اپنے سینے سے لگانا یا رسول اللہ. مزید نیتیں بھی فرما لیجئے. اپنے ناراض اسلامی بھائیوں اور روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے خود آگے بڑھ کر رضا الہی عز و جل کے لیے صلح کر لوں گا. پچھلی خطاؤں پر کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا. راضی ہو گئے؟ صلح ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے. اب جب بھی کوئی بات ہوگی نا، تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، پچھلے معاملات یاد کرائے جائیں گے. یاد نہیں ہے تو نے یہ بھی کیا تھا. اس کے بعد 50 مرتبہ معاف تو کر چکے ہو. 50 مرتبہ معاف کرنے کے بعد وہ تمہارے 5 سال پہلے والی بات یاد آ گئی. تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ پچھلی خطاؤں پر کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا. سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی سے تعلقات خراب نہیں کروں گا. بدگمانیوں، دل آزاریوں، غیبتوں، چغلیوں، الزام تراشیوں اور شماتتوں سے بھی بچتا رہوں گا. غیبت و چغلی سننے سے بھی بچوں گا. اگر ہمارے معاشرے سے غیبت ختم ہو جائے نا تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو اب تمام اسلامی بھائی ایک مرتبہ پھر اپنے عزم کا اظہار کر لیجئے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. آپ تمام اسلامی بھائی یہ بھی نیت کر لیجئے شیطان کے خلاف جنگ کے لیے، غیبت کے خلاف جنگ کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ، اس کی شائع کردہ کتابیں پڑھنے کی نیت کر لیجئے. بالخصوص غیبت کی تباہ کاریاں فیضان سنت کا ایک باب ہے. تمام اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل 12 دن کے اندر اندر ہم اس کتاب کو پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جس نے میری دل آزاری کی اس کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. دل سے یہ نیت کر لیجئے اور واقعی معاف کر بھی دیجئے. جو کوئی آئندہ میرا دل دکھائے اس کو بھی اپنا حق پیش کی معاف کرتا ہوں. جو میرے ساتھ برائی کرے گا حکم قرآنی کی اطاعت کرتے ہوئے میں برائی کو بھلائی سے ٹال دیا کروں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.